ناظرین السلام علیکم. آج کے حسب حال کے ساتھ حاضر ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور میرے ساتھ ہیں ناجیہ اور آپ کے ہر دل عزیز عزیزی. آج حسب حال میں ہم کریں گے امریکہ میں پکڑے گئے پاکستانی نوجوان فیصل شہزاد پر گفتگو، خواہش نامہ، خبروں پر تبصرہ اور خصوصی انٹرویو. مگر سب سے پہلے بے نظیر قتل کیس میں پارٹی کارکنوں کی خاموشی. صرف کارکنوں کی خاموشی، ادھر جو لیڈران ہیں ان کا بھی سیاپا پڑا ہوا آپس میں بیچاروں کا. فرحت اللہ بابر صاحب کا بیان نہیں پڑھا آپ نے؟ انہوں نے کہا ہم نے بابر اوان اور رحمان ملک سے قطعاً نہیں تفتیش کرنی. کیوں؟ ویسے انہوں نے کہہ دیا. ویسے ساتھ ہی اس کے مرشد پاک کا بھی بیان. میں صدقے جاؤں سرکار. بس کرو یار. لو جی پروگرام کے شروع میں ہی تمال ڈل گیا، دیکھنا تم برکت پڑے. برکت پڑ گئی. یہ مرشد پاک نے کہا کہ کوئی بھی ہو تفتیش ہوگی، کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا. بالکل ہونی چاہیے. یہی تضاد ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہا. اتنی بڑی لیڈر کے خون کے ساتھ اس طرح مذاق کیا جا رہا ہے. کبھی ایک بیان، کبھی دوسرا بیان، کبھی ایک کمیٹی، کبھی دوسرا کمیشن. کچھ سمجھ نہیں آ رہا. اور باقی معاملات بہت سے لوگ جو باتیں کر رہے ہیں، کچھ لوگوں کو سمجھ آتی ہیں کہ وہ یہ بات کیوں کر رہے ہیں. لیکن ایک جو خاموشی ہے پیپلز پارٹی کے ان لاکھوں کروڑوں کارکنوں کی، جیالوں کی، جو بے نظیر پر اپنی جان چھڑکتے تھے، ان کی خاموشی وہ سمجھ سے بالاتر ہے. یعنی زبان خنجر بھی خاموش ہے اور آستی کا لہو بھی چپ ہے. اب اس سارے تناظر میں جب میں سوچتا ہوں اس مسئلے پر تو میرے ذہن میں اس سلوک کی ریل چلنے لگتی ہے ماضی کی، جو کارکنوں نے، لوگوں نے، عوام نے، قوم نے اپنے لیڈروں اور اپنے ہیروز کے ساتھ روا رکھا تھا مشکل وقت میں، آڑے وقت میں. اس وقت میں جب لیڈرز کو اور ہیروز کو اس مدد کی، اس تعاون کی اشد ضرورت تھی قوم کی طرف سے. لیکن ہم نے اس وقت جب ان کو ہمارے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے ان سے ہم منہ موڑ لیتے ہیں، پیٹ پھیر لیتے ہیں. قائد اعظم کی مثال لے لو، فاؤنڈر آف دا نیشن، فادر آف دا نیشن. جب وہ بیماری کے عالم میں زیارت سے واپس کراچی پہنچے تھے تو ان کو ایک خراب ایمبولینس بھیج دی گئی تھی. اور اس کے بعد خود مادر ملت، قوم کی ماں، ان کے ساتھ جو ہم نے سلوک روا رکھا، جلسے اور جلوسوں میں ہم نے باتیں ان کے بارے میں کی. پھر اس کے بعد ایک اور بڑی مثال ڈاکٹر عبد القدیر خان کی ہے. کتنا، جس نے ہمارے مستقبل کو محفوظ بنا دیا تھا، ہم نے اس کو نظر بند گھر میں کر دیا. لیکن یہ سارا کچھ جو بھی ہوا یہ عوام نے تو لیڈرز کے ساتھ نہیں کیا نا. بالکل. میں نہیں بول رہا تو تم کیوں بول رہی ہو؟ خبردار. عوام نے تو ویسے یہ نہیں کیا نا یار. نہیں عزیزی، عوام نے نہیں کیا، لیکن عوام خاموش رہے تھے اس سارے صورتحال میں. ان کو بولنا چاہیے تھا، ان کو اپنا احتجاج رجسٹر کروانا چاہیے تھا، یہ ان کا فرض تھا. ویسے پا جنید کہتا ٹھیک ہے. بات سنو، یہ پا جنید کیا ہوتا ہے؟ میں تربوز بیچ رہا ہوں یہاں. تربوز کو انگلش میں دوانا کہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اور پا جو ہے یہ سیانے بندے کو کہتے ہیں. پا یہ رہا گل سننا. اچھا پا جی ٹائم کی ہویا ہے. سادہ کہہ کے دیکھو تمہیں کبھی ٹائم نہیں بتائے گا، پا جی کہو گے تو فوراً بتائے گا. اچھا یار چپ رہو اور میری بات سنو. بھٹو صاحب کو دیکھ لو، کتنا بڑا لیڈر تھا. آپ ان کی شخصیت سے، ان کے طرز سیاست سے لاکھ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ اس بات سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا اور کوئی دو آرا نہیں ہے کہ اس جیسا بڑا ویژنری لیڈر قائد اعظم کے بعد پاکستان میں پیدا نہیں ہوا. بالکل صحیح. اور ہم نے کیا کیا؟ اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا. اور جس دن بھٹو کو پھانسی ہوئی تھی اس دن اس ملک میں سناٹا تھا، خاموشی تھی. خاموشی تھی. نواز شریف صاحب کو دیکھ لو، 2/3 میجورٹی لے کے آئے تھے، لیکن جب ان کی حکومت توڑی گئی تو پورے ملک میں کوئی احتجاج نہیں ہوا، کہیں جلسہ جلوس نہیں ہوا، بلکہ چند مقامات پر مٹھائیاں بانٹی گئی تھی. پھر جب انہوں نے سعودی عرب سے واپس آنا تھا تو یہ دعوے کیے جا رہے تھے کہ جناب لاکھوں لوگ ہوں گے، لوگ ٹکرو ٹکری ہو جائیں گے پولیس کے ساتھ، اور ان کا طیارہ ایئرپورٹ سے اندر سے اٹھا کے باہر لے آئیں گے، کندھوں پہ اٹھا کے لے آئیں گے. کہاں گئے وہ لوگ؟ کوئی بندہ نہیں تھا آیا. 200-400 لوگ جمع ہوئے تھے. یار ہم تو ایسے لوگ ہیں کہ میں نے سنا ہے کئی بندے ہتھوں پیسے دے کے نا ایس ایچ او کو تو رات حوالات میں رہ پڑے تھے. بالکل. کہ نواز شریف صاحب کو کہہ سکے بھائی جی ہم تو پکڑے گئے تھے ورنہ ہم ضرور ایئرپورٹ پہنچتے، اللہ جانتا ہے. تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے اپنے لیڈرز اور ہیروز کو اس توقیر سے نہیں نوازا، اس طاقت سے نہیں نوازا جب ان کو اس طاقت کی ضرورت تھی. یار ویسے جب بے نظیر آئی تھی ضیاء الحق کے دور میں، اس وقت تو لوگوں نے بڑی ہالڑا کی تھی.
بالکل اس لیے کی تھی حلالہ کہ اس وقت حکومت نے کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کی تھی. مشرف دور میں بھی بے نظیر صاحب آئی تھی, اس وقت بھی بہت شاندار استقبال ہوا تھا. دونوں ادوار میں دیکھو کہ بہت شاندار بے نظیر کا استقبال ہوا تھا. حکومت کے ساتھ مکمکا کر کے جب آئے تو مکمکا سمجھ لو یار, یا جو مرضی اس کو کہہ لو, لیکن بہرحال حکومت نے کوئی مزاحمت نہیں دی تھی. نہیں ویسے کہتا پاج نے ٹھیک ہے یار باز آ جاؤ عزیزی, پلیز باز آ جاؤ. یار میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بس اقتدار کی موجیں ہیں. جب جھنڈے والی گڈی پہ بیٹھ کے بندہ سڑک سے گزرتا ہے نا تو فروٹ والا بھی فٹافٹ کھڑا ہو جاتا ہے, حالانکہ لیڈر اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا ہوتا, فروٹ والا بھی ایسے ایسے کر رہا ہوتا ہے. وہی لیڈر جب بیچارہ سادی گڈی میں وداؤٹ جھنڈا بیٹھ کے آتا ہے اور وہی فروٹ والا اسے کہہ رہا ہوتا ہے پاجی پچھلے پیسے تو دے دیو, 2 پیٹیاں امب گئے سن یار, بڑا منڈا آپ کا لے گیا تھا, خدا کے واسطے نہ کری یار. سر بے نظیر بھٹو صاحبہ تو شہید ہو گئیں, ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. ہم نے ایک اقتدار کی ٹرم حاصل کرنے کے لیے, چند وزارتوں کے لیے, چند نوکریوں کے لیے اس کے لہو کو ہم نے الجھا کے رکھ دیا, اس کیس کو اتنا پیچیدہ بنا دیا ہے. کبھی ایک وزیر کوئی بات کر رہا ہے, وزیر اعظم صاحب دوسری بات کر رہے ہیں, کبھی ایک بات کبھی دوسری بات, تو ایک کچھ سمجھ نہیں آ رہا. صاحب کچھ بیان دے رہا ہے, ڈرائیور کچھ بیان دے رہا ہے, ڈرائیور کچھ بیان دے رہا ہے, اور عوام بالکل اسی طرح جیسے ہمیشہ خاموش ہوتی ہے ویسے خاموش بیٹھی ہوئی ہے. ہاں عزیزی دیکھو, لیڈر کا نہ صحیح لیکن قوم نے اپنے ایک ہیرو کا ہاتھ ضرور تھاما تھا, اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے تھے جب تک اس کو دوبارہ اس کی کرسی پہ لا کے نہیں بٹھا دیا تھا. اور یہ ہمارا وہی ہیرو ہے جس کے گھر کے باہر محترمہ بے نظیر بھٹو نے اعلان کیا تھا کہ میرا چیف جسٹس افتخار محمد چودھری ہی ہے. اور یقین کرو کہ یہ محترمہ کا محض ایک جملہ نہیں تھا جو انہوں نے ادا کیا تھا وہاں پہ. یہ جو کچھ عرصہ اس سے پہلے یہ ایک بات چلی تھی کہ صدر مشرف اور بے نظیر صاحبہ کے درمیان کوئی ڈیل کا معاملہ چل رہا ہے, جیسے ہی محترمہ نے یہ جملہ ادا کیا تھا تو اس ڈیل کے جتنے ضامن تھے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا برملا کہ بے نظیر از آؤٹ آف دس ڈیل ناؤ, یہ ڈیل ویل ختم ہو چکی ہے اب, کیونکہ اس ڈیل میں تو چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کہیں ایگزسٹ نہیں کرتے تھے. اور اب اسی ہیرو کو جس پر ساری قوم اعتبار کرتی ہے, اعتماد کرتی ہے, اس کے پیچھے کھڑی ہے, اسے فیصلہ کن کردار ادا کرنا چاہیے اور اس کیس کو سارے جھمیلوں سے نکال کر کسی واضح شکل کی طرف لے کر جانا چاہیے. وہ کیسے جی؟ وہ ایسے کہ چیف جسٹس صاحب کوئی انکوائری کمیشن تشکیل دے دیں, کوئی سو موٹو نوٹس لیں معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے, تاکہ اتنی بڑی لیڈر کا خون یوں رائگا نہ جائے اور ہمارے اوپر, ہماری قوم کے اوپر مزید ایک لاش کا اضافہ نہ ہو جائے اس کے کندھوں پہ. واقعی سر, ورنہ عوام تو ہمیشہ کی طرح خاموش تماشائی بنی رہے گی. عوام کیا کرے, وہ تو بیچاری جو حالات جا رہے ہیں ویسے ہی ذہنی طور پہ پاگل ہو گئی ہوئی ہے. تم کسی سے بات کر کے دیکھو, سوال کچھ کرو, جواب بیچارے کچھ دیتے ہیں, اور سناؤ حکومت کیسی جا رہی ہے کہ 10 لت تے ایڈا بڑا پھوڑا نکلے ہے. اور سیاستدان تمہیں کون سا پسند ہے؟ دال 220 روپے کلو ہو گئی ہے, اور یہ جو آئینی ترمیم ہوئی ہے یہ ٹھیک ہوئی ہے, بتی اتنی یاری جاندی ہے فریج ہی سڑ گئی ہے. کس کو ووٹ دیا تھا؟ اور پائی جی ہوں تے سائیکل چبا پر اندے 10 روپے لے لیں گے. بات کیا ہو رہی ہے اور جواب کچھ اور ہی آ رہے ہیں. ہاں مت ماری گئی ہوئی ہے لوگوں کی. تم یہ پوچھ کے دیکھو, سناؤ بچی کی شادی کر دی ہے, نہیں حکومت انہوں کو چڑھ دی تو چھڑ دیں پھر. ابھی پچھلے دنوں خواجہ سراؤں کا بیان تھا کہ اگر ان سے حکومت نہیں چلتی تو ہمیں دے دی جائے. ہائے صدقے جاواں سانو حکومت دیو, تواڈے کولوں تے چلن نہیں ڈئی تے اسی ایدیاں دوڑاں نہ لواتیاں تے پھر کہنا اللہ جاندا مہنگائی ختم, ہر چیز سستی حاصل کرے. اسی تے 20 روپے تے پورا گانا نچ دینے, اسی تے ایڈے محنتی ہونے, اسی کدی گڈی چ نہیں بیٹھے, پیدل ٹور کے ساڈی تے ٹور عورتاں والی تے پیر مرداں والے ہو گئے. سانو تے ٹیپ نہ لبے, اسی پکھا چلا کے نچن لگ پئے, تاڑیاں مار مار کے ساڈے تے ہاتھ ہی خراتیاں ورگے ہو جاندے. اللہ جاندے میک اپ کر کے ساڈے تے منہ ہی مٹی دی ہانڈی ورگے ہو گئے. سانو ووٹ دیو, اسی بینکاں کولوں قرضے نہیں لیندے, اسی صرف بیلاں لینے آ. کری سانو کرسی تے بہاؤ تے صحیح, جے لوڈ شیڈنگ ختم نہ ہوئی تے ساڈی شیف تے پابندی لا دے.
ਦੱਸੋ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਓ ਸਹੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ, ਅੱਲਾ ਜਾਣਦੇ ਜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਨਾਤੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ। ਸਿਰ ਤੇ ਮੋਬਲਲ ਮੱਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘੂੰ ਘੂੰ ਕਰਦੇ ਫਿਰ। नाज़रीन यहाँ हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अड़िया बहुत सही, सानू कुर्सी ते असीं किहड़ा टेक के बैठे।